اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شوگر۔ شوگر ایک انتہائی نامراد مرض ہے۔ جسم میں آہستہ آہستہ کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے کی زندگی کا ہی اختتام ہو جاتا ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے بالکل ایک ناکارہ سی شخصیت بن کر زندہ رہتا ہے۔ کوئی اس کا مصرف نہیں ہوتا اور ہر طرح کی بے چارگی اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور کمزوری بھی انتہا کی ہوتی ہے اور ہر قسم کی ہوتی ہے۔ سارا جسم ڈل رہتا ہے، سن رہتا ہے، کمزور، سارے جسم میں درد، مردانہ کمزوری کی انتہا۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس کا شافی علاج ہے۔ 15-20 دن دوائی کھانے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر میں یہ نسخہ اپنے پاس لے کر بیٹھا رہوں اور اس کو قیمتاً بیچتا رہوں، پیسے تو کماؤں گا، لیکن کل کو اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ وہ لوگ جو تمہیں پیسے نہیں دے سکتے تھے وہ دوائی نہیں کھا سکے، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے تمہیں یہ نسخہ دیا تھا، میں نے تمہیں یہ علاج بتایا تھا، تو تم نے عام عوام کو موقع ہونے کے باوجود کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ خیال آتے ہی میرا دل لرز اٹھا اور میں مجبور ہو گیا کہ میں آپ کے سامنے یہ نسخہ رکھوں۔ الحمدللہ پہلے بھی کوئی نسخہ آپ سے نہیں چھپایا، آج بھی پوری ایمانداری کے ساتھ یہ نسخہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے گی، اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگوں تک آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو پہنچے اور وہ فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ میں لفظ دہرا تو دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ شک گزرتا ہے، پتہ نہیں کہ آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ بھائی شیئر کرنے سے کہیں دور دراز دنیا کے کسی کونے میں کسی آدمی کے پاس اگر یہ نسخہ پہنچ گیا تو آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا بڑا فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اس سے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس مرض کی علامات کی طرف۔ علامات تو پہلے میں نے ذکر کی ہیں کہ سارے جسم کی کمزوری، چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا، جسم میں دردیں اور ہر قسم کی کمزوری، مردانہ کمزوری فوراً ہو جاتی ہے اس سے، اور مریض ساری عمر حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے لگاتے اس کی عمر گزر جاتی ہے۔ تو اس کی وجوہات میں میں آج آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں۔ میں ایک شوگر کے مریض کو چیک کرنے کے لیے گیا، وہ خود نہیں آ سکتے تھے، ملاح برادری سے ان کا تعلق تھا۔ ہمارے ادھر ایک ملاح برادری ہوتی ہے، تو ان کا ایک گاؤں میں، اور گاؤں سے بھی آگے تھوڑا سا 1-2 کلومیٹر دور آگے ایک ڈیرا تھا، وہاں پر وہ مجھے لے کر گئے۔ آگے دیکھا کہ ایک معزز شخصیت ہیں، چارپائی پر پڑی ہوئی ہیں اور مکھیاں ان کے اوپر بین بنا رہی ہیں۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا، نبض دیکھی، ان کے لیے علاج تجویز کیا، تھوڑی گپ شپ ہوئی، تو ان سے ایک سوال کیا کہ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں شوگر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ شوگر کے بہت پرانے مریض تھے، تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب شوگر میٹھے سے نہیں ہوتی، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، پھر شوگر ہوتی کیوں ہے؟ اگر میٹھے سے نہیں ہوتی تو آپ کے خیال میں شوگر کیوں ہوتی ہے؟
تو انہوں نے کہا حکیم صاحب شوگر شروع ٹینشن سے ہوتی ہے اور بڑھتی میٹھے سے۔ کہا کہ کس طرح؟ انہوں نے ایک دو مثالیں دی۔ انہوں نے کہا یہ ساتھ ہمارے وہ گاؤں ہے، وہاں پر ایک نوجوان آدمی ہے، اس کی محبت کی شادی ہوئی، دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے، کسی وجہ سے رضائے الہی سے بیوی کا انتقال ہو گیا شادی کے ٹھیک 7 ماہ بعد۔ اب وہ نوجوان جو انتہائی صحت مند تھا، اس نے انتہائی ٹینشن لی اور اسے شوگر ہو گئی، اور ٹھیک 6 ماہ بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنی بھی مثال دی کہ گھر میں کوئی مسئلہ تھا جس کی میں نے ٹینشن لی، پریشانی زیادہ لی، تو مجھے شوگر ہو گئی۔ آج دیکھیں میں شوگر کی وجہ سے بہت مجبور ہوں۔ بہرحال ان کا علاج کیا گیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹینشن سے بچیں، اور ٹینشن سے بچنے کا سب سے بہترین نظریہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں۔ اگر آپ ہر چیز کو جو کہ ہے ہی حقیقت کہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس پر آپ یقین کر لیں گے، اپنے ذہن کو اس پر پورا بٹھا لیں گے، تو آپ کو کبھی بھی ٹینشن نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی بڑے سے بڑا سانحہ گزر جائے، اگر آپ کے ذہن میں یہ یقین کامل موجود ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ یقین راسخ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو وہ انتہائی مالدار تھے۔ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو خبر آ گئی کہ سمندر میں جو ہمارا وہ سب سے قیمتی بحری جہاز ہے، اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ تو وہ نیک آدمی بزرگ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا کوئی بات نہیں، وہ گفتگو جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کر دی۔ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ گزرا تو دوبارہ خبر آئی، ملازم آیا اور بتایا کہ حضرت وہ ہمارا جہاز نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، ہمارا جہاز الحمدللہ سلامت ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا کوئی بات نہیں، اور گفتگو جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی۔ اب جو دوست تھے پاس بیٹھے ہوئے وہ انتہائی حیران ہوئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ کا سب سے قیمتی جہاز، وہ ڈوبنے کی خبر آئی ہے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، وہ بچنے کی خبر آئی ہے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں اور دماغ میں یہ یقین راسخ موجود ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور میرے پریشان ہونے یا خوش ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال میں خود مختار ہے۔ تو جب ڈوبنے کی خبر آئی، میں نے اپنے دل سے پوچھا تمہیں کوئی افسوس؟ تو دل نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، افسوس کس بات کا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں افسوس نہیں ہے تو مجھے بھی افسوس نہیں ہے۔ جب بچنے کی خبر آئی جہاز کے کہ جہاز بچ گیا ہے، میں نے پھر دل سے سوال کیا کہ کیا تمہیں خوشی ہے؟ تو دل نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، خوشی کس بات کی؟ تو میں نے کہا اچھا واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ تو بھائی اپنے یقین کو اللہ کی طرف بنائیں، اور ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹینشن سے بچیں، ٹینشن اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب نسخہ سماعت فرما لیں، مختصر سا نسخہ ہے اور انتہائی مفید اور خفیہ ہمارا نسخہ ہے، آج تک کسی کو نہیں بتایا، صرف آپ کے سامنے اب ہر ایک کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ چاہے وہی بات آ گئی، جس وقت اللہ نے نہیں چاہا تو یہ نسخہ کسی کو نہیں دیا، اور اب اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ تخم کاہو 50 گرام، چرائتا 50 گرام، گڑ مار بوٹی 50 گرام، روب کریلا 50 گرام، روب جامن 50 گرام،
मरवारीद 10 ग्राम। नुस्खा दोबारा समात फरमा लें। तुख्म काहू 50 ग्राम, चराता 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, रोब करेला 50 ग्राम, रोब जामन 50 ग्राम, मरवारीद 10 ग्राम। तमाम अशिया को बारीक करके बड़े कैप्सूल भर लें और एक कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम हमरा आब ताज़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप इसके फ़वाइद देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना मुफीद नुस्खा, और ये शुगर को कम नहीं करता, ये शुगर को जड़ से ख़त्म करता है। इंशाअल्लाह 15-20 दिन के इस्तेमाल से आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अब एक सवाल की तरफ आते हैं कि असाबी कमज़ोरी वाले नुस्खे के लिए पेशावर से एक भाई हैं अनायतुल्लाह ख़ान, वो पूछते हैं कि असाबी कमज़ोरी वाला नुस्खा मैंने बनाया है और मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे उससे बेइंतहा फ़ायदा हुआ है। हकीम साहब, एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत मेहरबानी अनायतुल्लाह भाई, आपने फ़ीडबैक दिया, मेरा दिल बड़ा हो गया, मुझे बेइंतहा खुशी हुई। और मुझे यही बचत है इस काम में से कि जो लोग मुझे फ़ोन करके या वैसे मैसेजेस करके या कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं कि आपका नुस्खा इस्तेमाल करने से फ़ायदा हुआ, तो मुझे अल्लाह जानता है बड़ी खुशी होती है। अब वो सवाल ये करते हैं कि ये नुस्खा मैं बनाकर आप और लोगों में भी बांट सकता हूँ, तो भाई बताया किस लिए है? इसीलिए तो बताया है, ये तो बहुत बड़ी नेकी है, इसके बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। आप बनाकर और लोगों को, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को दें। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप इन नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।